عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کت پٲٹھۍ ہیٚچھنو عدل کرو، کت پٲٹھۍ ہیٚچھنو انصاف کرو، مسلمانوں کے ساتھ ان کا کیا رویہ تھا، غیر مسلموں کے ساتھ ان کا کیا رویہ تھا، غریبن سۭتۍ کیا رویہ اوس، یتیمن سۭتۍ کیا رویہ اوس، ہر چیز پڑھنے کے قابل ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے ہمیں، اور اس کے بعد ہمیں ان چیزوں پہ چلنے کی ضرورت ہے، تیلی ہے کوئی صحیح معنی میں مومن بنی۔ جیسے حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس عدل شکورمت ایسے کت پٲٹھۍ ہیٚچھنو ایسے مسلمانس تو غیر مسلمس سۭتۍ کت پٲٹھۍ چھُ ایسے یمن سۭتۍ کس رویہ چھُ اَسہِ کرو۔ جیسے حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ حالات کتنے خراب ہو چکے ہیں، حالات کچھ چھِ وٲتمٕتۍ کہ ایک شخص یہ کہے کہ میں نے کچھ حرف پڑھ لیا اب میں شاید مومن ہو گیا، وہ بنیوس میں شاید مومن نہ۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا یس سیت وادی اندر، ہماری اس وادی کے اندر جو حرکت ہوئی ہے، یس یعنی کہ یس اٹیک آو کر گو نا یہ سارے ذہن میں چیز، لیکن وہ کیا تھا؟ کیا اسلام ان چیزوں کو قبول کرتا ہے؟ اسلام نے ان چیزوں کو کبھی قبول نہیں کیا ہے۔ ایسے لوگوں کو مومن نہیں کہا جاتا ہے، ایسے لوگوں کو مومن نہیں کہا جاتا ہے، یہ بزدلانہ حرکت ہے۔ یعنی کہ کتنی ساری عورتوں کو بیوہ کر دیا، کیا اسلام نے یہ ہمیں تعلیم دی ہے کہ آپ عورتوں کو بیوہ کرو، دھڑا دھڑ مار کے ان کو بیوہ کرو، دھڑا دھڑ مار کے بچوں کو یتیم کرو؟ اسلام اس چیز کی ہمیں پیروی کرنے نہیں دیتا ہے، اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے۔ اسلام نام ہے امن کا، اسلام چاہتا ہے امن، اسلام چاہتا ہے سلامتی، اسلام اتحاد چاہتا ہے، اتفاق چاہتا ہے، نہ کہ نفاق چاہتا ہے۔ اور کوئی کسی سے کہے کہ آپ بھائی میرا یہ کام کرو، نہیں کریں تو اس کو مارا جائے، یہ اسلام نہیں ہے۔ کسی سے کہا جائے بھائی آپ کلمہ پڑھو، وہ کلمہ نہیں پڑھے گا تو اس کو مارا جائے گا، کو جو بھی ہو، یا غیر مسلم کسی شخص کو کہے بھائی آپ ہمارے مذہب میں داخل ہو جاؤ، وہ نہیں ہو جائے گا، کیا غیر مسلم کو یہ اتھارٹی ہے کہ وہ اس کو مارے؟ نہیں، اسلام اس چیز کا ہمیں درس نہیں دیتا ہے۔ آپ کا کام ہے بولنا، آپ کا کام ہے بات پہنچانا، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کون ہیں سختی کرنے والے، تکلیف دینے والے، عذاب دینے والے؟ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ اپنے آپ کو اگرچہ مومن کہتے ہیں لیکن مومن ہوتے نہیں ہیں، یہ فساد فی الارض پھیلانے والے ہوتے ہیں، یہ شر پسند، یہ بزدلانہ حرکت کرنے والے، ان کو دین کا کوئی فہم نہیں ہوتا ہے، ان کا کوئی مذہب ہوتا نہیں ہے، نہ یہ مسلمان ہو سکتے ہیں۔ اور کیونکہ اگر یہ مسلمان ہوتے، صحیح معنی میں مومن ہوتے، مسلمان ہوتے، تو ایسی حرکتیں کبھی مسلمان نہیں کرتا، کیونکہ قرآن پاک نے سب سے پہلے ہی اعلان کیا ہے جس کسی نے کسی کو قتل کیا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، جس کسی نے کسی کا خون کیا، اس نے ایک انسان کا خون نہیں کیا، اس نے کیا کیا؟ اس نے پوری انسانیت کا خون کیا ہے۔ تو اسی لیے ایسی چیزوں کو اسلام نے نہ کبھی قبول کیا ہے، نہ آگے جا کر قبول کرے گا۔ اسلام امن چاہتا ہے۔ تو عزیزو اس چیز میں عرض اوسس کران کہ مومن ہیکنے انسان یمو چیزوں سے بنت، مومن بننے کے لیے ہمیں ہر چیز کو پڑھنا پڑے گا، اللہ کے احکاموں کو بجا لانا ہے، نبی علیہ السلام کے مبارک طریقوں کو اپنانا ہے، اور خلفائے راشدین نے کس طرح پھر زندگی گزاری ہے ان کی حیاتی زندگی کو ہمیں پڑھنا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح عدل و انصاف قائم کیا، ان ہر چیز کو ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تیلی ہے کو اس کیا بنت مسلمان سۭتۍ مومن دے، ہم مسلمان سب ہیں مگر کتام چھُ کمی کوتاہی، بہٕ چھُس نہٕ وۄنۍ مومن ہیٚکان بٔنِتھ۔ مومن بننے خاطر چھُ انسانس منٛز یِم صفات گژھن آسٕنۍ، یُس مےٚ اکھ صفت فی الحال بیان کوٚر، آگے جا کر انشاءاللہ اور صفات بھی بیان کریں گے۔